محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں و جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، آمین۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری یمنارے، یا غوث اعظم میزانم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزانم، آمین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود صلو والکرم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ آواز صحیح کر دیں مائک۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واقعی مائک کی سیٹنگ ایسی ہے کہ ہماری ہی آواز ہمیں بولنے کے بعد سنائی دے رہی، بیس کم کر دیجیے۔ کم سے کم اتنا ہو کہ یہ جو قریب میں رکھے ہوئے آپ کے یہ ساؤنڈ ہے نا، تھوڑی ان کی آواز کو لیں، آواز ٹکرا کے واپس آ رہی ہے نا، ہاں تو آپ ان کو آواز دیجئے، یہ دونوں سائیڈ کے ساؤنڈ ہیں، ان کو آواز دیجئے۔ معزز حاضرین کرام، قابل مبارکباد ہیں تمام عاشقان مصطفیٰ جنہوں نے اس محفل کو سجایا، بسایا، آباد کیا۔ خصوصیت کے ساتھ تمام ہی اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ، محب گرامی علی وقار حافظ قاری شاہ نواز عالم صاحب قبلہ، اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے تمام عاشقان مصطفیٰ، اللہ رب العزت سب کی کوشش و کاوش اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ جتنے لوگ بھی اس محفل میں آئے ہیں، اللہ سب کی حاضری کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ آج کی عظیم کانفرنس تاجدار مدینہ کانفرنس کے نام سے، جس کو سجایا گیا جامعہ غریب نواز کے زیر اہتمام، آج دستار بندی لگ بھگ ہے نہیں ہونا، مدرسے کے زیر اہتمام میں ماشاءاللہ
یہ 2 روزہ کانفرنس اپنی کامیابیوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. آپ نے شروع سے اب تک خوبصورت لہجے اور خوبصورت باتیں اپنے کانوں سے سنیں. نقیب اہل سنت بھائی کفیل انبر صاحب قبلہ بہت اچھے نقیب ہیں اور ماشاءاللہ میں بتا دوں اچھے عالم بھی ہیں. ان سے پہلے کانپور کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا لب و لہجہ ہندوستان میں نئے انداز سے جانا پہچانے والا لہجہ بھائی زین العابدین کانپوری، ان کو بھی آپ نے محبتوں کے ساتھ سنا. اور شہزادہ راہی بستوی صاحب، ان کو بھی آپ نے محبتوں کے ساتھ سنا. میری بغل میں بریلی شریف سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی خورشید عالم صاحب قبلہ، ان کو آپ نے کل بھی سنا تھا اور آج بھی سنا ہے. سبحان اللہ. اور خدا کرے تا دم عزیز تو سنتے رہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں. پچھلی بار جو ڈیوٹی ادھوری رہ گئی تھی شاید مقدر میں وہی پوری کرنی ہے. واہ واہ واہ، اس لیے تقدیر یہاں تک لائی ہے. کیا بات ہے. ورنہ مفتی صاحب قبلہ یہ تیرا کرم ہے آقا کے بنا لیا ہے اپنا، ہائے 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 ہائے. کہاں مجھ سے یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا. واہ واہ واہ، اللہ اللہ اللہ. اور یا رسول اللہ. شکر رب کا اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام احمد رضا جیسا امام ہمارے حصے میں آیا ہے. سبحان اللہ. واہ. اب ہمارا اپنا تعارف اور سب کچھ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا پوری زندگی حضور کے دین کا خادم رکھے. آمین. کہنے سننے کو باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن کفیل بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کے غلام سے بڑا لقب کچھ نہیں یا بڑا رتبہ کیا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا کیا ہے. بات ہے. واہ واہ واہ، بے شک. سب کچھ یہی ہے. واہ 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 واہ. اور رہ گئی ہمارے اپنے تعارف کی بات. ہم کتنے بڑے زمیندار ہیں، کتنی شان و شوکت والے ہیں، تو بس اتنا سمجھیں ہمارا کل تعارف یہ ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. اللہ 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 اللہ. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سبحان اللہ. یہ ہمارا مکمل تعارف ہے. اور یہ بات میں نے آج سے تقریباً 6 سال پہلے کہی تھی اور آج پھر کہہ رہا ہوں. شکر رب کا کسی کو روٹی وکیل کہ اگر منصب پہ فائز ہے تو جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ کرنے کے بعد میسر ہوتی ہے. کیا بات. کسی کو روٹی کچی پکی دوائیں بانٹنے کے بعد میسر ہوتی ہے. یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہمیں اس وقت تک روٹی نہیں ملتی جب تک مدینے والے کی باتیں نہیں کر لیتے. واہ 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 واہ. ہمارا رزق تو حضور کی جوتیوں میں اتارا گیا ہے، واہ واہ واہ. اور اس سے بڑی بات ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس حضرت سید آصف الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر،
نعرہ دین سید آصف الدین جیلانی صاحب قبلہ تاجدار مدینہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد آل رسول۔ جلدی سے آنے دیں حضرت کو کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، آدھا گھنٹہ بچا ہے۔ آنے دیجیے بھائی جان، آ جائیں، بیٹھ جائیں آپ لوگ، سبحان اللہ، بیٹھ جائیے بھائی۔ اجازت کیا کر لیں، چیئر کا پوری ادھر کر لیں۔ ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پر پیر طریقت رہبر راہ شریعت آل نبی اولاد علی حضور سید آصف الدین صاحب قبلہ دامت اللہ غلالی کی آمد ہو چکی ہے۔ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور تھوڑی دیر بس میری چند باتیں سنیں۔ شکر رب کا، اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں سیدوں کا احترام کچھ اس طرح سکھایا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، سبحان اللہ، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ واہ آل نبی کی آمد ہو چکی ہے، آپ حضرت کے چہرے کی زیارت بھی کریں اور بس تھوڑی دیر کوشش کریں کہ مجھے برداشت کر لیں، وقت کافی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ نوجوانوں، حالات جس طرح کے ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں۔ مسلمان جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ بات بھی سب پر آیا ہے، اس وقت سب سے اہم ضرورت یہ ہے ملت کی کہ ہمیں اپنے صفوں میں پیار اور محبت پیدا کرنا ہے۔ بے شک۔ ڈاکٹر اقبال کی وہ بات اکثر یاد آتی ہے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج مجھے تو حیرت ہوئی، ایک مائک پہ کھڑے ہو کے سوشل میڈیا پہ بکواس کر کے کہتا ہے، اس نے کہا کہ اسلام کے اندر بھید بھاؤ اور اونچ نیچ ہے، کہ چھوٹی برادریاں بڑی برادریوں کے ساتھ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تب میں نے کہا تھا، ظالموں، اپنے عیب دوسرے مذہب میں تلاش کرنے نکلے ہو، ہمارے مذہب کی سچائی یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج اس طرح کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ ہماری قوم کے اندر پھوٹ پیدا ہو جائے، اختلافات جنم لے لیں، دوریوں کی دیواریں اونچی ہو جائیں، یہ کوششیں چل رہی ہیں۔ لیکن آج زمانے کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، خدا کی قسم یہ امت کسی عام شخصیت کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ امت نبیوں کے امام کی بنائی ہوئی امت ہے۔ ہم اتنی آسانی سے اپنی صفوں میں نفرتیں پیدا نہیں کریں گے، اپنے درمیان بیجا اختلافات کو جنم نہیں دیں گے۔ آج کنڈیشن یہ ہے ہماری، بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے سے نہیں بنتی ہے، ماں کی بیٹی سے نہیں بنتی ہے، رشتہ داریاں ناک اور مونچھ کے اوپر رہ گئی ہیں۔ کوئی کسی کو اس لیے بڑا ماننے تیار نہیں کہ اس کا قد چھوٹا ہو جائے گا، کوئی کسی کو اس لیے عزت دینے تیار نہیں کہ معاشرے میں وہ چھوٹا مان لیا جائے گا۔ مولا کائنات مولا علی نے فرمایا، انکساری کرو، عاجزی کرو، اگر عاجزی کی وجہ سے کسی کا قد چھوٹا ہو جائے تو قیامت میں علی کا گریبان پکڑ لینا۔
آج ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، حالات کو دیکھتے ہوئے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے آپس میں محبت پیدا کرنا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، جس قوم کے گھر کے اندر اتفاق نہیں ہوگا وہ قوم خاندان میں اتفاق کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ جس قوم کے اندر خاندان ایک نہیں ہوں گے وہ قوم پوری بستی کو ایک کیسے کر سکتی ہے؟ جس قوم کے اندر بستی کے اندر 1000 جماعتیں بن جائیں گی، 1000 گروپ بن جائیں گے، وہ ملکی لیول پر قوم اتفاق اور اتحاد کی سانس کیسے لے سکتی ہے؟ خدا را آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اتفاق کی سب سے پہلی ہوا ہمیں اپنے گھر سے چلانی ہے. بے شک ہمیں اپنے گھر سے چلانی ہے. اور یہ لازم کر لیجئے، اتفاق کی بنیاد یہ ہوگی کہ جو جس منصب کا حقدار ہو اس کو وہی دیا جائے. بہت غور سے میری بات سنیے گا. شاید میں آپ کو فری میں جنت بانٹ کے نہ جا سکوں، اور بانٹ بھی نہیں سکتا. جنت میرے باپ کی نہیں، جنت رسول پاک کی ہے. جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہیں گے. بے شک بہت اپنے آپ سے جھوٹ بول لیا ہم نے. کبھی آئینے کے آگے کھڑا کر کے اپنے آپ سے پوچھ کے تو ہی ہے جسے حضور نے سوارا تھا. اللہ اللہ اللہ. کبھی آئینے کے آگے اپنے آپ کو کھڑا کر کے پوچھو کہ ہم وہی ہیں جنہیں مصطفیٰ نے سجایا تھا؟ کیا یہی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی جو آج ہمارے بیچ ہے؟ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کو دیکھنے تیار نہیں، بیٹا باپ کو عزت دینے تیار نہیں. اور چھوڑو جی، ہم تو جنازوں میں بھی اس لیے شامل ہوتے ہیں تاکہ کسی کی بات ہمارے اوپر نہ آ سکے. لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں کہتا ہوں جب اسی قوم کے درمیان سے جنازے کرائے والے لوگ اٹھانے لگے تو سمجھ لینا قیامت سر پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. اللہ آج ہم اتنے مصروف ہو گئے، ہمیں اپنے جنازے اٹھانے کا وقت نہیں، 4 قدم جنازے کے ساتھ چلنے کا وقت نہیں. کوئی بھی پیر آئے گا جنت بانٹ کے چلا جائے گا اور ہم شام سے پیر پھیلا کے سو جائیں گے. بدلو اپنے رویے، پوچھو اپنے آپ سے کیا ہم جنت کے حقدار ہیں؟ کون سا قدم ہمارا مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ہے اور کون سا مخالف پڑ رہا ہے؟ یہ اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. آج غریب مر جائے نا، 4 لوگ جنازے میں جانے تیار نہیں ہوتے. گھر سے نکلتے بھی یہ لوگ تو گاڑیاں لے کر کے، کیونکہ گرمی برداشت کرنے کی عادت نہیں نا لوگوں میں. اتنا وقت ہمارے پاس نہیں رہ گیا ہے کہ ہم اپنوں کو 4 قدم چل کے الوداعی سلام کہہ سکے. واہ. اتنی فرصت ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ 4 قدم چلا جا سکے. ہم کس روش پہ آ گئے ہیں؟ اور لوگ کہتے بڑی ترقی ہو گئی. کیا ترقی ہو گئی؟ خاک. کس کی ترقی کی بات کرتے ہو؟ کا مولوی ابھی کچھ دیکھا نہیں؟ پہلے لوگ چراغوں میں جیتے تھے، ڈبیاں جلتی تھیں، لیمپ جلتے تھے. آج دنیا نے اتنی ترقی کی ہے، ایسی لائٹیں آ گئی ہیں کہ رات میں دن نظر آیا کرتا ہے. میں نے کہا سنو، اگر اس اجالے نے اپنے کھو دیے ہیں تو ایسے اجالے سے وہ پرانا اندھیرا بہتر تھا جس اندھیرے میں اپنوں کے ہاتھ میں رہا کرتے تھے. اور میں پھر کہتا ہوں وہ اندھیرا کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، خدا را صرف نعرے لگا کر کے کامیاب نہیں ہونے. یہ سن لیجئے گا، صرف نعرے لگا کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمیں عملی طور پہ کچھ کرنا پڑے گا. عملی طور پہ کچھ کرنا پڑے گا. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نے نہیں دیکھا کہ لوگ جب جنازے لے کے چلتے ہیں تو یہ سوچ کر کے ایک بندہ گھر سے نکل کے آتا، نہیں یہ میرے ابا کے جنازے میں آیا تھا، مجھے بھی جانا چاہیے. یہ میرے چچا کے جنازے میں آیا تھا، میں بھتیجا ہوں، مجھے بھی جانا چاہیے. معاف کیجئے گا، ایسے حاضریوں سے اور ایسے جانے سے آپ کی شکایت تو اتر سکتی ہے، لیکن آپ کے کندھے پہ چڑھا ہوا جو میت کا بوجھ اور حق ہے نا، وہ نہیں اتر سکتا ہے. اس کو اتارنے کے لیے دل میں خلوص ہونا چاہیے. اس کا حق سمجھ کے آپ آئیے، اس کا حق ادا کیجئے آپ. تب دیکھیے انشاءاللہ معاشرہ کتنا بہتر ہوگا. آج حالات اور کنڈیشن یہ ہمارے دکھاوا اتنا عام ہو گیا. مر جائے نا تو بھئی حاضری کی نیت ضروری تھی، گئے جنازے پہ جاتے، شرکت کرتے، لیکن میت سے پہلے نا گھر والوں کو ڈھونڈتا ہے تاکہ منہ دکھا دوں میں آ گیا ہوں، اور 4 باتیں کر کے ادھر سے ادھر نکل لیتے ہیں ہم لوگ. نہ کرو ایسا. جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. سبحان اللہ.
اللہ کی رضا کے لیے کریں. میں ایک بات جانتا ہوں، سرکار رئیس الاتقیہ سرکار اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ، کبھی ان فقیروں کی بارگاہ میں بیٹھو نا تو پھر جینے کا ہنر آتا ہے، پھر سلیقہ آتا. حضرت بیٹھے ہوئے تھے، بات چلنے لگی، ہم ہی نے چھیڑ دی. ہم نے کہا حضرت عمرے پہ نہیں چلے جاتے؟ سارے پیر جا رہے ہیں، کئی لوگ جاتے ہیں. تو مسکرائے اور کہنے لگے بات ٹھیک ہے. پھر خود ہی کہنے لگے کہ مولانا ایک آئے تھے صاحب میرے پاس بھی کہ حضرت میری طرف سے عمرے پہ چلے جائیں. یہ بات کسی نے بڑی اچھی کہی تھی، مجھے یاد ہے کہ بندے کے پاس پیسہ خوب ہوتا ہے لیکن اس امید پہ بیٹھا کہ کوئی ٹکٹ دے گا تب میں مدینے جاؤں گا، اور یہاں خوب روتا میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. 3 لاکھ جا کے کچن میں لگا دے گا، 80,000 لگا کے مدینے نہیں جا رہا ہے، خالی یہیں تڑپ رہا ہے دل، یہیں دل جل رہا ہے. تو اس نے بڑی اچھی بات کہی تھی، وہ کہا تھا کسی صاحب نے، بڑے آدمی تھے، بڑی سوچ تھی، کہنے لگے کہ آدمی اس انتظار میں رہتا ہے کوئی ٹکٹ دے اور فری مدینے چلے جائیں. سرکار رئیس الاتقیہ فرمانے لگے کہ ایک صاحب آئے تھے، کہنے لگے حضور میری طرف سے مدینے چلے جائیں. تو میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہا کہ بس یہ کہ آپ میری طرف سے جائیں گے تو ثواب مجھے بھی مل جائے گا آپ کے جانے کا. فرمانے لگے میں نے جب اس سے اتنا سنا نا کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی ثواب مل جائے تو مجھے خیال آیا، اس سے کچھ دیر پہلے ایک غریب بندہ آیا ہوا تھا جس کا گھر مکان نہیں تھا. بات تفصیل سے کروں تو لمبی ہوگی. فرمانے لگے یار جو پیسہ عمرے پہ مجھ پہ لگانا چاہتے ہو نا اس پیسے سے اس غریب کا گھر بنوا دو. واہ 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 واہ، یہ اللہ والے لوگ ہوتے واہ 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 واہ. یہ اللہ والے. ہوتا نا میرے جیسا آدھا ہی کوئی ٹکٹ دے دیتا، آدھا میں لگا کے جاتا مفتی صاحب اور سیلفی لے کے کہتا دعا کیجئے مدینے جا رہا ہوں. ایک سیلفی ایئرپورٹ کی ہوتی، ایک چڑھتے اترتے کی ہوتی، پھر جو کسر رہ گئی ہوتی وہ گنبد خضرا پہ جا کے لے لی جاتی، پھر بھی کمی رہ جاتی. کبھی کعبے کا خلاف پکڑ کے سیلفی لیتے، کبھی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے سیلفی لیتے. مگر قربان جاؤ ان قلندروں کی خیالات پر. انہوں نے کہا تھا سن مجھے بعد میں بھیج دینا، جو اگر ثواب ہی چاہتا ہے اس پیسے سے غریب کا مکان بنوا دے. فرما دیتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد جب وہ آیا اتنا مسکرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس پہ خدا کی ساری نعمتیں اتر گئی ہو. پھر اس کا چہرہ دیکھ کر کے رئیس الاتقیہ نے کہا تھا شاید مصطفیٰ میری حاضری سے اتنے راضی نہ ہوتے جتنی غریب کی مسکراہٹ سے حضور راضی ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس. واہ واہ واہ. یار اپنے لیے تو دنیا ہی جیتی ہے، مزہ تو تب ہے جب دوسروں کے لیے جیا جائے. مزہ تو تب ہے جب دوسروں کے لیے جیا جائے. بات لمبی ہوگی اگر سفر پہ مدینے کی بات کی جائے، ہاں، ورنہ ہم بریلی والے لوگ ہیں، ہم سے کوئی بریلی کے بارے میں مدینے کے بارے میں پوچھے تو ہم ایک ہی بات کہتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ کی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. بات ادھر چلی گئی تو بات لمبی ہوگی. بس آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا را دکھاوے سے نکلیے. میتیں ہوتی ہیں نا، جنازے دیکھیں سب نے، ٹینشن میں آگے نا کہ مولوی بہت کڑوی بات کہہ رہا ہے. بھائی دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے. جنازے دیکھیں نہیں دیکھے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں نا جنازے، قبرستان بھی دیکھے ہوں گے، قبریں بھی دیکھی ہیں نا، اتنی اونچی اونچی ہوتی ہوں گی. اللہ کے بندو اس پہ تو ہاں نہ کرو، ہے نا. دیکھیں نا جنازے، خبر آتی ہے نا. بہت غور سے میری بات سنیے گا، خدا را دکھاوے سے نکلیے، دکھاوے سے نکلیے، خلوص نیت میں پیدا کیجئے. خلوص تو خبر آ جاتی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، ہم دوڑ کے جاتے ہیں چلو یار چہرہ دیکھ لیں، آخری دیدار ہے، اب ہو سکتا ہے میدان قیامت میں ملاقات ہو. ہم جاتے ہیں تو ہم جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ دکھاوا بتا رہا ہوں. یتیم بچے مرنے والے کے ہوتے ہیں اور چچا گود میں لے کے بیٹھا ہوتا ہے، چچا گود میں لے کے بیٹھا ہوتا ہے، بچے رو رہے ہوتے ہیں، وہ کافی سنبھالتا ہے. اور جب بھیڑ لگ جاتی ہے نا دفن کے بعد، جب لوگ پلٹ کے آتے ہیں نا تو چچا کہتا دکھ نہ کرو، پریشان نہ ہو، میں تمہارا باپ ہوں،
بار بار سر پہ ہاتھ پھیرتا، بار بار سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے. لگتا ہے نا کتنا خلوص ہے اس کی نیت میں. لگتا ہے کہ یہ بچوں کو رونے نہیں دے گا کبھی. ایسے سنبھال کے رکھتا ہے بچوں کو جنازے والے دن کہ پیر زمین پہ نہیں رکھنے دیتا. پھر تیجے کی فاتح آتی ہے، پھر 10ویں کی آتی، پھر 20ویں کی آتی، پھر 40واں آ جاتا ہے. تو 40ویں تک بڑا پیار ہے، لیکن جیسی 40واں نکل جاتا ہے نا تو پھر کوئی یتیم کے چولہے کی طرف جھانکنے والا بھی نہیں ہوتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں گیا وہ درد جو کل چچا کے لہجے میں تھا؟ کہاں گیا وہ دوسرا باپ جو یتیم کو سینے سے لگا کے بار بار کہتا تھا بیٹے دکھ نہ کرنا، آج کے بعد میں تجھے باپ والا پیار دوں گا. وہ بچے چھوٹے تھے، یتیم تھے، یقین کر لیا چچا کی بات پہ کوئی دکھ ہوگا نا تو چچا بچائے گا، پریشانی آئے گی تو چچا ہے نا. وقت بھی گزرا، معاف کیجئے گا، ہماری قوم ان لوگوں کو دینا پسند کرتی ہے جو عملی طور پہ بھکاری ہوتے ہیں. ضرورت مند کو مٹھی بند کر کے کوئی دینے اس لیے بھی تیار نہیں ہوتا کہ اس کی مدد کسے دکھائی دے گی. وہ دن زیادہ نہیں ہوتے گزرے ہوئے کہ جس کے گھر میں کل گوشت کی روٹی بن رہی تھی آج اس یتیم کے گھر میں کھانے کے لیے چٹنی بھی نہیں ہوتی. باپ زندہ رہتے ہوئے کیا اولاد کے لیے نہیں کرتا. ہزار دکھ اٹھاتا ہے. آپ باپ ہوں گے تو سمجھیں گے میری بات کو، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں باپ کے بعد کوئی دوسرا باپ نظر نہیں آتا ہے. کوئی باپ نظر نہیں آتا ہے. آپ سے میری گزارش ہے اگر باپ ہے تو قدر کرنا اس کی، عزت کرنا اس کی. جس دن یہ چلا گیا نا جھوٹی ہمدردی دینے والے 1000 ملیں گے، راتوں میں اٹھ کے تیرے لیے رونے والا کوئی نہیں ملے گا. میرے بھائی وہ یتیم جو یہ امید لگا کے بیٹھا نا چچا ہے، بڑی حسرت سے چچا کے دروازے کی طرف دیکھتا ہے. آج گھر میں کچھ نہیں بنا. یتیم جا کے کہتا چچا بھوک لگی ہے کچھ ہے؟ پہلے دن چچا شاید روٹی دے دے، لیکن دوسرے دن چچا بھی منہ پھیر لیتا ہے. تیسرے دن چوکھٹ بند کر دی جاتی ہے. تب یتیم کو یتیم ہونے کا احساس ہو جاتا ہے. تب یتیم کو یتیم ہونے کا احساس ہو جاتا ہے. اور ہم حساب لگا رہے ہیں میں نے بھائی کا 40واں کرایا ہے، میں نے تیجے کی ڈھیگے بنوائی تھی، میں نے بھائی کے برسے پہ میلاد کرا دیا تھا. او بھائی اگر تیرا یتیم بھتیجا تیرے کرم کا حقدار نہیں تو تجھے کیا لگتا ہے یہ تیری میلاد ان کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ یہ تیرے پتیلے ان کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے؟ یہ تیری بریانیاں ان کی بارگاہ میں پسندیدہ ٹھہرے گی؟ خدا کی قسم فرمایا جائے گا جو اپنوں کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے. اس لیے اپنوں کے درد میں شریک ہو جایا کرو. دکھاوا اتنا عام ہوتا جا رہا ہے، کوئی کسی کا درد بانٹنے کے لیے تیار نہیں. آج ضرورت ہے حضور کے کردار کو اپنانے کی. ایک دور زمانے نے وہ بھی دیکھا کہ جب بیوہ پیر کی جوتی تھی، یتیم بازاروں میں بکتے تھے، کبھی غلام بنا دیا جاتا تھا، کبھی کنیزیں بنا کر کے پیر کی جوتی بنا کے رکھی جاتی تھی. اس ماحول میں عبداللہ کے لختے جگر نے زمانے میں آ کے آنکھ کھولی اور پھر ایک پیغام زمانے کو دیا کہ اب کسی بھی مظلوم کو دبایا نہیں جائے گا. اب بازو پکڑنے کے لیے آمینہ کا لال آ گیا ہے. سبحان اللہ. بہت پرفتن دور سے میرے نبی نے وقت گزارا، ایسے دور سے گزرے کہ آج تک مثال نہیں ملتی ہے. کئی بار لوگ کہہ دیتے مولانا ذرا ڈر کے بولا کرو، رک کے بولا کرو، حالات نازک ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ نازک حالات ہیں جب 313 لے کر کے میرا نبی بدر میں اترا تھا. کیا یہ اس سے بھی زیادہ نازک ہے کہ جب میرا نبی اپنے چاہنے والوں کو لے کے شاب ابی طالب میں تھا؟ کیا اس سے بھی زیادہ نازک دور اسلام پہ آئے گا؟ خدا کی قسم جب 39 تھے تب یہ نہ رک سکا، آج تو کروڑوں میں آ گئے کہ دنیا اسلام کو کیسے مٹا سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، تاجدار مدینہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. آج ضرورت خلوص کی ہے، آج ضرورت پیار کی ہے، بہت اچھا مفتی صاحب. آج ضرورت محبتوں کی ہے. ہم خاموش ہیں تو مطلب گونگے نہیں ہیں. ہم امن والے لوگ ہیں، ورنہ اسلام کے دامن میں امن بھی ہے اور جہاد بھی ہے. واہ واہ. ہم چاہتے ہیں
کہ کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے کہ جس کو مسلمان برداشت نہ کر سکے. خیال کیجئے گا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں. دور حالات نازک کتنے بھی ہوں, لیکن ہم اسلام کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم حضور کے دیے ہوئے اصول سے منہ پھیرنے والے نہیں. آج ضرورت ہے 313 والا حوصلہ پیدا کیا جائے. 313 والا حوصلہ ہے. اخبار میں چھپنے کی باری آئے تو پیر کے کندھے پہ چڑھ کے فوٹو کھنچوا لے گا تاکہ فرنٹ پیج پہ میرا منہ ہو, اور جب اسلام کی باری آئے تو کمرے میں گھس کے بات کرے گا تاکہ کسی کو منہ نہ دکھے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی خدمت ہے اسلام ہے؟ 313 میرے نبی لے کے نکلے, اور سب پہ تلواریں بھی نہیں تھی, سب پہ ڈالیں بھی نہیں تھی, سب پہ بھالے بھی نہیں تھے. حالات یہ تھے کہ کسی پہ تلوار تھی تو ڈھال نہیں تھی, ڈھال تھی تو تلوار نہیں تھی, اور کسی پہ تلوار ایسی تھی کہ آدھی ٹوٹی ہوئی, کسی پہ زرہ نہیں تھی تو کسی پہ ٹوٹا ہوا نیزہ. لیکن حضور نے کہا چلنا ہے تو پھر موت کندھے پہ نہیں بلکہ سر پہ لگ کے دیوانے کود گئے. اور پھر قائد بھی ایسا قائد, میرا نبی سبحان اللہ, لے کے چلا. حضور نے کہا تم پہ کچھ نہیں ہے؟ کہا محبوب میرے گھر تو کچھ بھی نہیں تھا, خالی آ گیا. حضور نے فرمایا توڑ لاؤ کھجور کی ٹہنی, توڑ لو کھجور کی ٹہنی. ہم بتانا چاہتے نوجوانوں, ہم کوئی لاچار و مفلس نہیں ہیں. ہم وہ ہیں جس کا وارث کعبے والا بھی ہے اور خود مدینے والا بھی ہے. ہمارا نبی اتنا پاورفل ہے, اشارہ کر دے تو سورج پلٹا دیتا ہے, انگلی اٹھا دے تو چاند کے ٹکڑے کر دیتا ہے. ہمارا محبوب کمزور نہیں ہے, رب نے اتنی پاور دی ہے کہ مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سبحان اللہ. آج ضرورت اعتقاد کی ہے. میرا نبی 313 لے کے نکلا. 313 جس کے ہاتھ میں شاخ دے دی کھجور کی, وہ تلوار سمجھ کے کود پڑا, تلوار سمجھ کے کود پڑا. مولانا راشن کارڈ سے نام کٹ جائے گا, 8 کلو غلہ نہیں ملے گا, مر جا غلے پہ, تو پلتا ہوگا. ہم جس پہ پلتے ہیں نا وہ مصطفیٰ کے در سے ملنے والی بھیک ہوتی ہے. راشن کارڈ سے نام کٹ جائے گا, کٹ جائے, لیکن حضور کی غلامی سے نام نہیں کٹنا چاہیے. سبحان اللہ. یہ معیار بنا. یہ 313 میرے نبی لے کے اترے میدان میں. وہ لے کے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے سجدے میں سر رکھا. کہتے ہیں عجیب درد تھا لہجے میں, بلا کا پیار تھا اور ایک ناز تھا. اور آقا نے کیا کہا تھا؟ مالک کل کمائی لے کے آیا ہوں, ساری کمائی لے کے آ گیا ہوں. یا اللہ یہ 313 میری کل کمائی ہے. مالک اگر یہ مارے گئے نا تو پھر قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. یا اللہ میں لے کے آ گیا ہوں, میں اپنی کل کمائی لے کے آ گیا ہوں. اور خدا کی قسم جب قائد کا یہ لہجہ دیکھا, اور میرے نبی نے کہا تھا خون چاہیے اسلام کے لیے, تو ماں 6 ماہ کا بچہ لے کر کے میدان میں اتر آئی تھی. اور حضور کی بارگاہ میں کہا تھا حضور یہ لیجئے. محبوب نے چہرہ دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا خاتون یہ کیوں لے کے آ گئی؟ تیرا بیٹا کس کام آئے گا؟ نہ تلوار چلا سکتا ہے, نہ نیزہ اٹھا سکتا ہے, نہ ڈھال چلا سکتا ہے, اور تو اور یہ زخمیوں کو پانی تک نہیں پلا سکتا, یہ زخمیوں کی پٹی نہیں کر سکتا, کس کام آئے گا؟ اس ماں کے حوصلے کو سلام. اس ماں نے کہا تھا یا رسول اللہ جنگ میں تلواریں چلا کرتی ہیں, روکنے کے لیے ڈھالیں اٹھا کرتی ہیں. جی خاتون. کہا آقا پھر ڈھالیں کم بھی پڑ جاتی ہیں, چلنی بھی ہو جاتی ہے. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. کہتی یا رسول اللہ پھر تو میرا بیٹا قبول کر لیجئے. کیا کرے گا تیرا بیٹا؟ کہا محبوب جب تلواریں چلیں, غازیاں ڈھال پہ سنبھالیں, اور جب ڈھالیں ٹوٹ جائیں, ڈھالیں کم پڑ جائیں, تب میرے بیٹے کو جو 6 ماہ کا ہے اس کو ڈھال کی جگہ استعمال کیا جائے. اور محبوب جو تیر تیری طرف آ رہا ہو اس کے آگے میرے بیٹے کو لگا دیا جائے. یا رسول اللہ میں جانتی ہوں میرا بیٹا نہ تلوار چلا سکتا ہے نہ تیر چلا سکتا ہے. محبوب تیرے لیے تیر گھات ہو سکتا ہے, کم سے کم میرا بیٹا 6 ماہ کا ضرور ہے لیکن 6-7 تیر تو سنبھال لے گا. محبوب میرے بیٹے کو ڈال بنا کر کے تیروں کے آگے کر دیا جائے. میرے نبی کی آنکھ میں آنسو تھے. فرمایا خاتون جا بیٹے کو لے کے چلی جا. کہا نہیں محبوب بیٹا نہیں لے کے جانا ہے. آقا مجھے بیٹے سے زیادہ آپ پیارے ہیں, اس لیے کہ اس کے جیسے تو 1000 آ سکتے ہیں لیکن تیرے جیسا قیامت تک نہیں آ سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ.
واہ 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 او بھائی ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں واہ واہ. ہمارے جیسے آئیں گے چلے جائیں گے لیکن میرے محبوب جیسا قیامت تک کوئی نہیں آئے گا. آ ہی نہیں سکتا ہے ان سا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ہر ایک کو میسر نہیں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. ہاں تو ہمیں ہر وقت یہ سوچنا ہے ہمارے جیسے کتنے آئیں گے اور چلے جائیں گے, میرے نبی جیسا کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں آ سکتا. اس لیے کسی بھی بغیرت کو یہ حق ہی نہیں میرے نبی کے خلاف بھونکے. اس لیے اگر ہم زندہ ہیں تو نبی کی عزت کے پہرے دار زندہ ہیں, ورنہ ہمارے ہوتے ہوئے بھونک کے کوئی چلا جائے یہ ہو نہیں سکتا ہے. یہ میرے نبی 313 لے کے اترے, 313 میدان میں لے کے حضور آ کے آج حالات دیکھے ہوں ہمت ختم ہو گئی ہے. کہہ رہے دعا ہی کرو دعا کرو. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے حصے کا کام نہ کرے خالی دعا پہ بھروسہ کرے تو یہ بے وقوفی ہے, اور اگر صرف محنت پہ بھروسہ کرے دعا نہ کرے تو یہ تکبر ہوتا ہے. آپ حصے کا کام کریں پھر دعا کریں. حضور 313 لے کے اترے پھر دعا کے لیے اترے. پہلے 313 لے کے مصطفیٰ اترے پھر دعا کے لیے مصطفیٰ سجدے میں آئے ہیں. محبوب مدد مانگ رہے ہیں اللہ سے, یا اللہ یہ مٹ گئے تو پھر تیرا نام کوئی نہیں لے گا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور اس ہچکی کے ساتھ رو رہے تھے کہ میں حضور کو لپٹ گیا, یوں لپٹ گیا میں حضور کو لپٹ کے کہنے لگا محبوب سر اٹھائیے نا, حضور سر اٹھائیے نا, شکر ادا کریں مدد آ گئی ہے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق نے حضور کو آغوش میں بھر رکھا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا نبی اس درد سے رویا کہ چادر سرک کے زمین پہ آ گئی. او یار کبھی ہم بھی روئے اس درد سے, کبھی ہماری آنکھ میں بھی آنسو آئے, کبھی ہمیں بھی خیال آیا میرا نبی اس درد سے رو رہا ہے. چادر سڑک کے کندھے سے نیچے آ گئی, ابو بکر نے آغوش میں لیا. محبوب اٹھائے نا سر, اتنے میں جبریل خوشخبری لے کے آ جاتے ہیں محبوب سر اٹھائی اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں خدا را آپ اپنی صفوں کے اندر اتفاق کریں اور پھر رب سے دعا مانگے محبوب کا صدقہ دے کے انشاءاللہ جیسے 313 کے لیے مدد اتری تھی ویسے ہم لاچار مسلمانوں کے لیے بھی مدد اترے گی. لیکن شرط کیا ہے, ہمیں حضور کے طریقے کو اپنانا پڑے گا. معاف کیجئے گا, یہ حضور نے ہمیں دین دیا, حضور آئے, مشکل دور ہے, نازک دور ہے, اتنا نازک دور ہے. تیرے بیٹے سگا بیٹا تیرا عید کے دن 15,000 کے کپڑے پہنے تب تجھے نازک دور نہیں لگتا. جب یتیم بھتیجا ایک رومال کا سوال کر دے تو کہتا ہے یار مہنگے ہو گئے اور کمائی کم ہو گئی ہے. یہ کون سا سچ ہے یار, کون سا سچ ہے؟ حضور کا کردار اپناؤ. میں معاف کیجئے گا بڑی کڑوی بات کہنے لگا ہوں, بہت کڑوی بات, اللہ کرے کسی کو بری لگ جائے تو معاف کر جائے. ہم نا نعرے والے بھی مسلمان ہیں, نام والے بھی مسلمان ہیں, لیکن ہماری اپنی کنڈیشن یہ ہے اس وقت تک کسی بیوہ کو کپڑا نہیں دیا جاتا جب تک اس کے کپڑے نہ اتروا لیے جائیں. جس قوم کے اندر بیٹیاں اپنا وقت کاٹنے کے لیے روز جسم بیچتی ہوں اس بہت اچھا گفتگو. آج ہم عید کے دن اپنے کپڑوں کو اپنے بچوں کو 10,000 کے کپڑے پہنا کے سیلفی لے کے فوٹو ڈال کے کہتے میرا چاند کتنا حسین ہے. اور یار جب وہ فوٹو تو ڈالتا ہے تو کیا کسی غریب کی آنکھوں کے آگے سے وہ نہیں گزرتا ہوگا؟ کسی یتیم کی نگاہ نہیں پڑتی ہوگی؟ کسی بیوہ نے تیرے بچے کو عمدہ لباس میں نہیں دیکھا ہوگا؟ کیوں کرتے ہو یہ تماشے؟ ہمارا اسلام تو وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر گوشت کھاؤ اور پڑوس میں غریب رہتا ہو تو ہڈیاں بھی تمہیں دروازے پہ ڈالنے کا حق نہیں ہے. ہاں واہ واہ, آپ دروازے پہ ہڈی نہیں ڈال سکتے. فرمایا گیا اگر اچھا کھانا بناؤ تو یا تو شوربہ اتنا زیادہ کر لو کہ پڑوسی کے دروازے تک چلا جائے, اور اگر اتنا نہ کر سکو تو ایسے وقت پہ بناؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں تاکہ تیرے گھر کے کھانے کی خوشبو دیکھ کے غریب اپنے باپ سے سوال نہ کر سکے. اسلام تو اتنے ٹوٹے دلوں کو مرہم لگانے کے لیے آیا کہ ہم نے کیا کیا ہے. خدا را معاف کیجئے گا, 4 بھائی ہوتے ہیں, ایک پونے میں ہے, 3 گاؤں کے اندر ہیں, ایک ممبئی میں ہے, 4 گاؤں کے اندر ہیں. یہ رشتے ہوتے ہیں باپ انتقال کر جائے
ایک کرسی پہ بیٹھا ہے, دوسرا مزدوری کر رہا ہے, آتی ہے 40ویں کی باری تو وہ بیچارہ جو کسان ہوتا ہے وہ پوری طاقت لگا دیتا ہے, تب بھی 5 بھگونے بریانی کے اس کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے, بغل میں ہاتھ دبا کے بیٹھ جاتا ہے. آئے ہم لوگ پلٹ کے شہر سے واپس, ہم نے کہا کیا ہوا؟ غریب کہنے لگا فصل ماری گئی, دھان کو کیڑا لگ گیا, نقصان ہو گیا, میں کچھ نہیں دے پا رہا ہوں باپ کے 40ویں میں. پھر امیر بیٹا جب 10 بھگونے بنواتا ہے نا تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ کے کہتا ہے یہ جتنا کھانا بن رہا ہے نا یہ میری طرف سے ہے, اس کی اوقات نہیں تھی, اس کے پاس کی بات نہیں تھی, اس پہ تو پیسے بھی نہیں تھے. او بھائی اگر تو سگے بھائیوں کو اس طرح ذلیل کر رہا ہے تو تجھ سے کس نے کہہ دیا تیرے اس کھانے سے باپ کی روح راضی ہو جائے گی؟ تجھے کس نے بتا دیا کہ تیرے اس طرح کی دعوت سے اللہ کی رحمتیں مچل جائیں گی؟ تجھے پتا کیوں نہیں ہے کہ مومن کا دل توڑنا 1000 کعبے ڈھانے سے زیادہ برا ہے؟ تو کیوں بھول گیا اگر خدا نے تجھے دولت دی ہے یا تو اگر کر رہا ہے تو چھوٹے بھائیوں کو ذلیل نہ کر, غریب کو شرمندہ نہ کر, اور اگر کیا ہے تو نے تو پھر ان کی بھی عزت رکھ. بغل میں کرسی ڈلوا, کوئی یہ تجھ سے پوچھے کس نے کیا ہے, کہہ دے سب رب کے کرم سے بن گیا ہے, یہ سارے انتظام خدا کی رحمت سے ہے, مگر کیا جائے ہم تو اپنوں کو ذلیل کرنے میں لگے ہیں. بھائی کو بغیرت اتنا ہو گیا ہے کہ چھوٹا دکھانے پہ لگا ہے. اسلام کی ایک تاریخ پلٹ کے دکھاؤں, مکے کی زمین ہے, اسلام کا ابتدائی دور ہے, حالات یہ تھے مکے کی زمین, لوگ بھی دل پتھر کے لیے بیٹھے ہیں, زمین بھی پتھر کی تھی. ایسے ماحول میں میرے نبی نے جب انسانیت کی تبلیغ کی ہے تو پھر نقشہ بدلتا نظر آیا کہ بھائی سے آواز دے دو یار, کمال کر دیا, میں بنا مائک کے بول لوں اگر آپ سن لیتے, یہ درد کر رہا ہے بولنے میں. بھائی سے آواز دے سکتے تو دو, اتنا ڈھیما کرتے چلے جاتے ہیں یہ ساؤنڈ والے لوگ. ہاں بس 2 منٹ رہ گئے, بس اللہ سلامت رکھے, میں بات پوری کر لوں. توجہ ہے ذرا, کہہ دیں یا رسول اللہ. تو نہیں ہے نا ابھی, جہاں زمین بھی پتھر کی, دل بھی پتھر کے, اور خدا کی قسم ایسے ماحول میں نا ایک بچہ, یتیم بچہ ہوش سنبھالتا ہے, اور ہوش سنبھالنے کے بعد نا وہاں شاہ نواز صاحب ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے, بول رہے ہیں ابھی, اور جہاں دل بھی پتھر کے, زمین بھی پتھر کی, اس زمین پہ یتیم بچہ ہوش سنبھالتا ہے. ہوش سنبھال کے ماں کی طرف دیکھتا ہے, دیکھا نا تو ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے کئی جگہ سے. یتیم کیسے زندگی گزارتا ہے یہ کوئی یتیم سے پوچھے. ہمیں نا شوق ہے ہوٹلوں میں کھانے کا. میری آپ کی ملاقات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ مخیر قوم و ملت حضرت حافظ و قاری شاہ نواز عالم صاحب قبلہ کی محبتیں تھی, ورنہ ایک بار آ چکا ہوں حضور قبلہ میں یہاں پہ, رب کے فضل سے ان کی محبتیں رہیں اور اراکین کمیٹی کی خواہشات, آپ سے ملاقات مقدر تھی. ان لوگوں کے لیے دعا کیا کرو, ان لوگوں کے ذریعے ہم لوگوں کو نہ کچھ پیغامات مل جاتے ہیں. ہاں ورنہ ایک دن میں شب قدر میں حیدرآباد گیا تھا تو جلسے سے زیادہ بھیڑ تو مارکیٹ میں شاپنگ میں لگی ہوئی تھی. ہم نے نا اصل مقصد کھو دیا اپنا. یہ جلسے اس لیے کیے جاتے تاکہ ہمیں جینے کا مقصد معلوم ہو جائے, ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم کیوں آئے ہیں اور دنیا سے کیسے جانا ہے. اس لیے اس کمیٹی کے لیے دعا کیا کرو کہ جو سال میں کم سے کم 1-2 مرتبہ ہماری اور آپ جیسے لوگوں کی ملاقات کرا دیتی ہے, اور ہمیں سر جوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ بچے بیٹھے میرے سامنے, اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے. یقیناً یہ اچھے ماں باپ کی نیک پرورش ہے کہ جو اس عمر کے بچے بھی حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں. کفیل بھائی آج بچے بن کے بیٹھے ہیں, کل انشاءاللہ جلسوں کے صدر بن کے کھڑے ہوں گے یہ بچے. یہ معاملات ہوتے اگر بچپن میں ہم بچوں کو ساتھ لانے لگے نا تو پھر جوانی میں ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اللہ ان بچوں کے ماں باپ کو سلامت رکھے, ان بچوں کو اللہ سلامت رکھے. خیریت ہیں آپ لوگ, اگلی بات کر لوں نا. مشکل ہوتی ہے کہ یتیم والی زندگی. ہوٹل پہ ہم لوگ اکثر جاتے ہیں, کبھی ٹیبل صاف کرنے جو بندہ آتا ہے نا وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے, چھوٹا بچہ, اور جب ہوٹل صاف کرتا ہے نا ٹیبل. میں ایک دن گیا ایک ہوٹل میں, سنیں ذرا اللہ کرے یہ بات دماغوں میں بیٹھ جائے. چھوٹا سا بچہ آیا, 7-8 سال عمر ہوتی. کتنا ہوتا ہے 7-8 سال کا بچہ؟ ہمارے 7-8 سال کے بچے کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو وین لینے کے لیے آتی ہے, جو گاڑی اسکول کے لیے لینے آتی ہے, بچہ اس پہ خود سے نہ چڑھے, اسے گود میں لے کے کوئی چڑھائے. یہ ہمیں اپنے بچوں کا درد ہوتا ہے, یہ اپنے بچوں کا درد ہوتا ہے. ہوا یوں, ہوٹل میں ہم لوگ گئے کہ ہم لوگ مسافر ہیں,
لگ بھگ روز ایک وقت کا کھانا تو سفر میں ہی کھانا رہتا ہے، ہوٹل میں کھانا رہتا ہے. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے، وہ بچہ نا جیسی وہ ٹیبل صاف کرنے آیا، میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بیٹے کتنی عمر ہے تیری؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. سن رہے نا؟ میں نے کہا بیٹے یہاں کام کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا مجبوری ہے. میں نے کہا ابا نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں ہیں. تو میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا جیل میں ہے. میں نے کہا کب سے؟ کہا 3 سال سے. کہا گئے کیوں؟ کہا لوگوں نے گائے کے الزام میں انہیں جیل بھیج دیا، جھوٹا کیس لگوا کر کے. اس ناک کی خاطر تم باپ والے بچوں کو یتیمی کی زندگی گزارنے پہ مجبور کرو اور پھر یہ امید رکھو کہ پیر بخشوائے گا. اگر پیر نے تمہیں نہ سنبھالا تو پیر بھی کوٹا جائے گا اور تو بھی کوٹا جائے گا. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. اگر آپ کو نہیں روکا گیا تو پیر بھی کٹے گا، تم بھی کٹو گے. اس لیے کہ کائنات کے سب سے بڑے پیر کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. واہ 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 واہ. تعلیم ان کی ضروری ہے، لیکن معاف کیجئے گا اگر مرید کا دھندا ہی بیاض کا ہے نا، اور پیر صاحب پہ کھڑے ہو کے 5000 یوں اڑا دے، پیر صاحب کہتا جسے جنتی دیکھنا اسے دیکھ لے. جسے دیکھنی ہو جنت وہ پیر صاحب پر چلا جائے، وہ اسے دیکھ لو. وہ بانٹنا جنت جس کا اپنا پتہ نہیں. جنت اتنی سستی ہوتی تو زین العابدین غلاف کعبہ پکڑ کے نہ تڑپتے. اللہ اللہ. جنت اتنی سستی ہوتی تو غوث اعظم رو کے یہ نہ کہتے مالک قیامت میں اندھا کر کے اٹھانا. ہاں وہ اتنا بڑا پیر ہو کر کے اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہے، جسے رب نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہو، ہے نا؟ وہ رو رہا ہے اور یہاں دن بھر گناہ کرنے والا کہہ رہا جسے جنتی دیکھنا اسے دیکھ لے. بیٹے تیری اوپر چادر چل رہی ہوگی اور نیچے لٹھیاں چل رہی ہوں گی. ایسے دھوکہ بازوں کے چکر میں مت آئیے. میرے امام نے کیا کہا تھا؟ آج ذرا سا مسئلہ ہو جائے نا، کہہ رہا پیر دیکھا کتی جنت ہی مل گیا. اعلیٰ حضرت سے پوچھو جنت کتنی مشکل ہے. وہ کہتے ہیں پار جانا ہے نہیں ملتی نہ ہو، زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے، چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. اور جب اپنے بارے میں کہتے ہیں تو خدا کی قسم آنکھیں کھول دیتے ہیں، کہتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ، آباد کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے. اللہ اللہ. میرے پیر و مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان اظہری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ. میں دیکھا حضرت کو، میں نے آج تو لوگ اعلان کر دیتے ہیں 4 گاڑی آگے لانا 4 پیچھے لانا، اور بھیڑ ٹوٹنی نہیں چاہیے. بی جے پی کی طرح 100 روپے میں مرید خرید لاؤ. اور یہ نہیں پتا پیر کون آیا ہے. حضور زندہ باد. لفظ حضور اتنا عام کہ یہ حضوروں کو بھی حضور کہنے لگ گیا ہے نا. کنڈیشن یہ ہے. اور معاف کیجئے یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے، یہ رمضان میں نا، رمضان میں 10-10 روپے کی سلپ لے کے گھومتے ہیں. 10-10 روپے کی. کون لوگ؟ جو قوم کو حافظ دے رہے ہیں، قاری دے رہے ہیں، عالم دے رہے ہیں، وہ سلپ لے کے گھوم رہے ہیں. بھائی پچھلے سال آپ نے 20 کی کٹوائی تھی، اس بار 30. نہ مولانا اب کہ تو 5 روپے کا بھی قبضہ نہیں. اور بات بات میں ذلیل کرتے ابھی نہیں، 8 دن بعد آنا، ابھی شروع نہیں کی یہ نکالنی. ہماری قوم کہتی ہے ہم ترقی کر رہے ہیں. جانتے ہو ان کے ہاتھ میں 10 روپے کیوں رہ گئے؟ معاف کیجئے گا میں خاص پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا دار پیروں کی بات کر رہا ہوں. پہلے صرف نذرانے چلتے تھے پیروں کو، اب زکوٰۃ بھی پیر لے کے جا رہا، خیرات بھی پیر لے کے جا رہا، نذرانہ بھی پیر کا ہے. بچ گئی تھی قربانی کی کھال تو وہ بھی پیر صاحب لے کے جا رہے ہیں. ان کی کیا جرسی بنائے گا؟ یہ خسارہ ہے دین کا. یہ خسارہ ہے دین کا. جہاں لگنا چاہیے وہاں لگایا ہی نہیں. حضور آئے 5 لاکھ میری طرف سے لے لیں، ایسا لگ رہا ہے جنت بیچ رہا بہلول دانا آیا ہو. قرآن پڑھنے والا بچہ ایک ایک وقت کے ناشتے کو پریشان،
اور پیر تیرے دیے ہوئے 5 لاکھ سے سوئٹزرلینڈ گھوم رہا ہے. بتا کون سا منہ قیامت میں حضور کو دکھائے گا؟ کیا خاتون جنت نہیں پوچھیں گی میرے بیٹے نے تو نیزے پہ بھی قرآن پڑھا تھا اور تجھے قرآن پڑھانے والوں کو 2 روٹی دینے کا وقت نہیں تھا؟ ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب؟ سیدی سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے کہا حضرت قلم بڑا اچھا ہے آپ کا، فلاں نواب صاحب کی تعریف لکھ دیں. کیا ہوگا؟ کہ منظر اسلام کو اتنا چندہ مل جائے گا کہ 1 سال نہ کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا. تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور 2 باتوں میں بات ختم کر دی. کروں مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جہاں لگنا تھا وہاں لگایا ہی نہیں. پیر صاحب بھی ایسا سو رہا تو سو ہی رہا. حضور نماز کا مدینے میں پڑھنے گئے تھے اور یہ بے غیرت گھر کے باہر پہرے دے رہا، پیر سو رہا 8 دن سے، وہ دروازے پہ کھڑا ہے. نہ کریں یہ کام، اللہ سے ڈریں. ایسا شخص تلاش کریں پیر ہونے کے لیے جو رشتہ حضور کے مدینے سے جوڑ دیا کرے، جو جیب سے زیادہ دل پہ نظر رکھتا ہو. ایسا شخص تلاش کریں. آپ کو دینا ہی ہے نا تو نوری مسجد آپ کے یہاں پہ تعمیر ہونے والی ہے نا. نماز ہو رہی ہے نا، نماز ہو رہی ہے، تعمیر کا کام باقی ہے. مسجدیں بناؤ. ابھی جگہ خریدی جا رہی ہے ماشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے پیر سے زیادہ اپنے خدا سے پیار کرتے ہیں. کتنے لوگ پیر سے زیادہ خدا سے پیار کرتے ہیں؟ اے جیو سلامت رہو. یہی ہونا چاہیے ہے، ورنہ کڑوی سچائی ہے. نعت کا شعر آ جا تو پیر کی بھی میاں مر جاتی ہے سبحان اللہ، اور ان کے ابا کی تعریف کر دو تو کپڑے اتار کے دے دیتے. حضور کے نام پہ میت، ابا کے نام پہ قطعی زندگی. 4 جنات پیر میں اتر گئے. تو ہمیں اپنے رب سے سب سے زیادہ پیار کرنا ہے. ہمیں پیر بھی اس لیے پیارا ہے کیونکہ خدا تک پہنچانے والا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو نوری مسجد جس کا تقریباً 28,70,000 روپے، 12 لاکھ کا کام ہوا ہے، 16 لاکھ کا باقی ہے. تو یہ خریدنا ہے، خریدنا ہے. یہ وہ چیز ہے جو آپ آخرت کے لیے جمع کریں گے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آخرت کے لیے جمع کریں گے. مرنا ہے نا سب کو. جنہیں مرنا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. یا اللہ جنہیں ہاتھ نہ اٹھائے ہوں آج کی رات ان کی ملک الموت سے ملاقات کرا دے. ملاقات کو کہیے یقین ہو جائے گا نا. مرنا ہے کہ نہیں؟ جانتے ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت آئے. کہنے لگے یار دوستی ہو گئی ہے ہماری تمہاری. کہا ٹھیک ہے پھر دوستی ہے تو ایک کام کرو. کہا کیا؟ کہ یہ بتاؤ روح نکالنے آتے ہو تو کیسے آتے ہو؟ سننا بہت غور سے ہے، بہت غور سے سنیے گا. یہ سبھی کے ساتھ ہونا ہے حادثہ. کیسے آتے ہو؟ انہوں نے کہا جو اپنے ہوتے ہیں نا اچھے لوگ، نیک لوگ، کہ ان کے پاس الگ شکل میں آتا ہوں، اور جو گناہگار ہوتے ہیں نا ان کے پاس الگ شکل میں آتا ہوں. فرمانے لگے دکھاؤ گے؟ تو ملک الموت کہتے ہیں ٹھیک ہے حضرت ذرا آنکھیں بند کریں. آپ نے آنکھیں بند کی. فرمایا اب ذرا دیکھیں مجھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اتنا خوبصورت چہرہ. مسکرا کے کہنے لگے یار ملک الموت جو تجھے دیکھ لے اس حالت میں پھر اسے جنت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کہنے لگے وہ چہرہ دکھاؤ جو گناہگار کے پاس جاتے ہو لے کر کے. کہنے لگے ذرا آنکھیں بند کریں. آپ نے آنکھیں بند کی. فرمانے لگے اچھا اب آنکھیں کھولیے. سلیمان علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی نا بے ہوش ہو کے گر گئے. کہنے لگے اتنی بھیانک شکل؟ کہا ہاں. کہا جو آپ کی یہ شکل دیکھ لے اس کے لیے جہنم کی ضرورت نہیں. کیا چاہتے ہم لوگ؟ ملک الموت اچھی شکل میں آئے کہ خطرناک والی میں؟ اچھی شکل. زور سے
اچھی شکل میں، تو اس کے لیے کام بھی اچھے کرنے ہوں گے نا، کام بھی اچھے کرنے پڑیں گے کہ نہیں، ہے نا، کام بھی اچھے کرنے پڑیں گے. تو اس لیے گزارش ہے آپ سے، یہ نیک کام کریں. کئی سارے سیٹ بیٹھے ہوں گے یہاں پہ، ہوں گے نا سیٹ. امید ہے کہ یہ نام کے سیٹ نہ ہو، کام کے سیٹ ہوں. کچھ سیٹ وہ ہوتے ہیں جو بلیرو خرید لیتے ہیں خالی اور سیٹ کہلاتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں ہوٹل بنا لیتے ہیں، سیٹ کہلاتے ہیں. لیکن یہ زمینداری اور یہ سیٹ گیری زمین کے اوپر رہتی ہے. کچھ وہ سیٹ ہوتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے دولت خرچ کرتے ہیں. یہ امیری قبر تک باقی رہا کرتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مسجد کے لیے تعاون کریں، ہے نا. دیکھیں کون سب سے پہلے اٹھے گا مسجد کے لیے، سب سے بڑے تعاون کے لیے. اس مجمع میں دیکھنا چاہتا ہوں، ہے کوئی بندہ بھائی جو سب سے پہلے اٹھے نوری مسجد کے لیے؟ ماشاءاللہ، سفید لباس، سفید داڑھی، سفید ٹوپی. اللہ سلامت رکھے. لباس بھی اچھا، بندہ بھی اچھا ہی ہوگا. زبیر بھائی کیا نام ہے؟ حاجی صلاح الدین صاحب، ماشاءاللہ. صلاح الدین خان، فلاح الدین خان، ماشاءاللہ. کتنے دیے انہوں نے؟ ہے بھائی، اب سب انہی کا منہ دیکھ رہے ہیں. 10,000 روپے. جی وہ سلامت رہو. میں تو یہ چاہتا تھا حاجی صاحب اگر 11 ہوتے تو 11ویں کی نسبت بھی ملی جاتی ہے. جی وہ سلامت رہو. ماشاءاللہ بول دو یار ذرا سبحان اللہ. بغداد والے کی نسبت سے 11,000 مل گئے. سبحان اللہ. اب کوئی 12 والا اٹھے جو 12ویں کی نسبت سے. ہے کوئی بندہ 12 والا؟ ہے کوئی 12 والا؟ 12 دیں گے وہ. حاجی صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ 12 ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر نور